بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905 لیکچر لدھیانہ۔ حضرت اقدس نے اہل لدھیانہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک اور امر قابل ذکر ہے، اگر میں اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے، اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے، اور ہر قسم کے سامان اس مبارک عہد میں ہمیں میسر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تردید زور شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا، مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا، اور باتوں کا ذکر ہی کیا ہے، اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔ کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی سلطنت انگریزی جو امن پسند ہے، جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں، جس کا قانون ہے کہ ہر ایک مذہب آزادی سے اپنا فرض ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جاوے، اس لیے اس نے ہم کو اس سلطنت میں پیدا کیا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیروان کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھے، اسی طرح پر ہم کو اس سلطنت پر فخر ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مامور چونکہ عدل اور راستے لاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ مامور ہو کر آئے، عدل اور راستے کا اجرا ہونے لگتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح کے زمانے میں تھی، یہ سلطنت بمراتب اولیٰ اور افضل ہے، اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے، لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قانون کسی سے دبے ہوئے نہیں ہیں، اور مقابلہ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ حصہ ضرور پایا جاوے گا، لیکن یہ بزدلی تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالات دیا گیا۔ اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا، مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا، مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا، جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا، اور اس نے شہادت پوری بہم پہنچائی، یہاں تک کہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی، جو اس سلسلے کا سخت دشمن ہے، شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا، اور جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ مقدمہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے اجلاس میں تھا، جو شاید اب شملے میں ہیں۔ ان کے روبرو مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا، اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل رائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں۔ تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپرد کر دیا جاتا اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی، مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمہ سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی، اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا۔ چنانچہ یہ پیش گوئی میری جماعت کے گروہ کثیر کو معلوم تھی۔ غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کو یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپرد کر دے گا، اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہے، میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقع ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہیں ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو، آپ اس کی پھر تفتیش کریں۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں لگے ہوئے تھے، بلکہ وہ لوگ جن کی قبولیت دعا کے دعوے تھے، وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں، مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں، مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا، اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی۔ غرض جب مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے
کپتان لیمار چند کے سپرد کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبدالحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر۔ عبدالحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو بیان کیا تھا دہرایا۔ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو پکڑا جاوے گا، اس لیے وہ وہی کہتا گیا، مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے۔ صاحب ایسے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا۔ جب دوبارہ کپتان لیمار چند نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو۔ کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو۔ اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا، مجھے ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو تار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال دیا ہے۔ چنانچہ پھر گرداسپور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لیمار چند کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا۔ میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے پر بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں، میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا اور ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بری ہوئے۔ اب بتاؤ کہ یہ کیسی خوبی ہے سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرکردہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور بات کی۔ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن ایک دنیا تھی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو در و دیوار نیزہ نہیں کرتے ہیں، خدا تعالی ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا، پھر ٹیکس کا مقدمہ پر بنایا گیا، مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا۔ پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا۔ اس مقدمہ میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور سمجھ لیا گیا کہ بس اب اس سلسلے کا خاتمہ ہے، اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید اور نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا، بلکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی، یہاں تک کہ اس مقدمے میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں، اور یہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، پھر بھی وہ متقی ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عرصے تک ہوتا رہا۔ اس اثناء میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ آخر مجسٹریٹ نے جو ہندو تھا مجھ پر 500 روپے جرمانہ کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی، عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا۔ اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا، یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا۔ چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس ہوا، اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا، جبکہ موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے اور انہوں نے میرے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا، اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے۔ میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بمراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانے میں مسیح کو دکھ دیا گیا۔ پہلے تو اس گورنر جس کے روبرو پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی، اسی وجہ سے اس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے، مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے جرأت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی۔ وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا۔ میں سچ کہتا ہوں اور تجربے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرأت دی ہے، بس میں اس جگہ پر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔ یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا۔ جس قدر آسائش اور آرام اس زمانے میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاک خانہ،
پولیس وغیرہ کے انتظام کو دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں. آج سے 60-70 برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام و آسانی تھی. پھر خود ہی انصاف کرو. جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیوں کا شکر نہ کریں. اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلے میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو. افسوس ہے کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں. وہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں. آپ نے کبھی اشاعت مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینے تک آپ کا تعاقب کیا گیا، اس وقت مقابلہ کا حکم ملا. آپ نے تلوار نہیں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی. بعض اوقات آپ کو ظالم تباہ کفار نے سر سے پاؤں تک خون آلود کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا. خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اٹھاتے، مگر نہیں. وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی جب موذی کفار نے مدینے تک تعاقب کیا. اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں، اور میرے خلاف چھوٹی مخبریوں اور فتووں سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے. پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا احمق اور ظالم ہوگا یا کچھ اور. اس بات کو مت بھولو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہاتھ سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی جو ہر مہذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی جرم نہیں. تعزیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے. اگر ایک چور گھر میں گھساوے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا جرم نہیں ہے. پر جب حالت یہاں تک پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار خدام شہید کر دیے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگ دلی اور بے حیائی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی. اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کے نجات کا ذریعہ ہو. اس لیے اس وقت ماس مدافعت کے لیے تلوار اٹھائی گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون، مذہب اور اخلاق کے روح سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا. وہ لوگ جو ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے، اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟